بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہے، 26 ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو ایک قرآن مجید کا ایک سب سے یونیک اور ایک ہی انداز ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ ابھی الرٹ فرمان جاری ہونے والا ہے، اپنے کانوں کو کھڑے کر لو۔ اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے آسمان سے ایک لباس اتارا ہے۔ ساری چیزیں آسمانی سے اترتی ہیں بارش کی شکل میں۔ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ لباس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یواری سوآتکم، تمہارے سطر کو ڈھانپنے کا، تمہاری پرائیویسی کا ایک بڑا ذریعہ لباس ہے۔ تمہارے اندر کے پارٹس کو دکھنے سے محفوظ رکھنے والی چیز لباس ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یواری سوآتکم، دیکھو لباس پہنو، لباس پہنو، اپنے اندر کے سطر کو محفوظ رکھو۔ اور پھر کہا وریشا، جتنا ہو سکے اتنا مزین پہنو۔ اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، بہتر سے بہتر پہنو۔ اللہ نے آپ کو رچ بنایا ہے، جتنی کیپیسٹی ہے اتنے حساب سے تو پہنو، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازنے کے بعد یہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ کیا یہ نعمتیں یوز کر رہا ہے یا پھر تجوری میں رکھ کے چھوڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یوز کر رہا ہے یا پھر ایسے ہی رکھ کے چھوڑ رہا ہے، سام بن کے بڑھ گیا ہے، یا پھر یوز کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے لیے بھی یوز کرنا پسند کرتا ہے کہ اللہ آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، پہنو، مزے کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو پر اسراف مت کرو۔ اللہ کہتا ہے اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، اسراف نہ کرو۔ اور پھر کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ کہتا ہے کہ لباس پہنو، تمہارے سطر کو ڈھانپنے کے لیے عظیم ذریعہ ہے، اور جتنا ہو سکے کیپیسٹی تمہاری جتنی ہے بہتر سے بہتر پہنو، وریشا۔ اور پھر کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یاد رکھو لباس میں بھی ایک لباس ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے تقوی کا لباس۔ اس کو میں آگے بتاؤں گا۔ تقوی کا لباس یہ تمام لباس میں سب سے بہتر لباس ہے۔ اس سے بڑا لباس اچھا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے جو بہتر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے میرے لیے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے اس چیز سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ایسے ہی سرسری طور پر اڑا دینے والے اڑا سکتے ہیں ان باتوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین لباس کی، کپڑوں کی 3 کیٹیگریز بیان کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو اتنا تو ویئر کریں جتنا کہ آپ کا اور میرا سطر ڈھپے۔ حضرت ابن تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یواری سوآتکم کا مطلب یہ ہے وہی العورات التی یجب سترها، کہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ آپ مرد ہیں ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت ہیں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک محفوظ۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی یہ ہے کہ عورت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، لفاف میں ہو، پتہ نہ چلے کہ کیا اندر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ پتہ نہ چلے کیا اندر ہے، اس کو دیٹ از کالڈ عورہ۔ عورت کا معنی پردہ۔ آج عورت کا معنی پردہ نہیں، میں آگے بتاؤں گا کیا کیا ہے ان سب چیزیں۔ وریشا کا مطلب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهِيَ يَتَجَمَّلُ بِهِ ظَاهِرًا بِغَيْرِ إِسْرَافٍ، آپ اتنا اچھا کپڑا پہنو جتنی اللہ نے آپ کو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، بغیر اسراف کے، بغیر اسراف کے آپ پہنو۔ اور پھر وَلِبَاسُ التَّقْوَى کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ فَإِنَّ مِنَ التَّقْوَى اللَّهِ سترہ اللہ ولم یفضحہ بین خلقہ۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ تقوی ایسے اختیار کرو، یہ لباس التقوی کا ڈیفینیشن یہ ہے
کہ آپ تقوی اختیار کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچو کہ اللہ رب العالمین جیسے تم تقوی اختیار کر رہے ہو ویسے اللہ رب العالمین تمہارے رازوں کو پردے میں رکھ دے، اور پھر مخلوق کے آگے تمہارے جو بھی خرابیاں ہیں اسے آنے سے اللہ روکے رکھے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ دیکھو ایک بات ہے کہ ہم یہ کپڑا کیوں پہنتے ہیں، اندر کی کوئی بھی ہماری پرائیویسی لوگوں تک نہ آئے، لیکن اور ایک چیز ہے کہ آپ کے اندر کے بھی اندر ایک چیز ہے، وہ اس سے بھی بڑی پرائیویسی ہے جو انسان خود اور اللہ جانتا ہے۔ وہ انسان کو نہ چاہیے، وہ انسان کو کتنا چاہیے کہ اس پرائیویسی کا کتنا خیال رکھے۔ تھوڑا پینٹ پھٹ گئی تو بیگم پہ غصہ آ جاتا، کئی کو نہیں سیے بول کر، لیکن دل کے اندر جو نفرتیں، کدورتیں، اللہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں رکھ کر اتنا خراب پھٹا ہوا ہو یہ سب چیزیں، پھر بھی ہم کیسے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، تمام لباس میں سب سے بیسٹ لباس تقوی کا لباس۔ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ دیکھو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لباس یواری سوآتکم، ایسا لباس جو تمہارا سٹر ڈھانپے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی کہ قرب قیامت کے قریب میجورٹی لوگوں کی کیسی ہوگی معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میجورٹی مرد عورتوں کے کپڑے پہننے پسند کریں گے اور میجورٹی خواتین کی مردوں کے کپڑے پہننا پسند کریں گے۔ سمجھے؟ مطلب متشابہات کمپیئر میں چلتے رہیں گے، تمہیں ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ہمیں بھی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، تمہیں جینس پہنتے ہیں تو ہمیں بھی جینس پہنتے ہیں، کمپیئر میں چل رہی ہے گاڑی۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے بھائی اللہ کی قسم اس معاملے میں خواتین اسلام کی اتنی بے رہ روی ہے، اتنی بے رہ روی ہے، اتنا کٹ گئی ہیں، اپنے آپ کو اتنا دور کر لی ہیں شریعت اسلام کے قوانین کو سامنے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ آپ نے کہا قرب قیامت یہ بھی ہوگا، بعض عورتیں کپڑے پہنیں گی پر کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، کپڑے پہنیں گی پر کپڑوں میں بھی ننگی نظر آئیں گی۔ اور پھر کہا مائلات ممیلات، ایسے اپنا ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھیں گی کہ سامنے والے دیکھ کر ایک دم اٹریکٹ ہوتے ہوں۔ اللہ اکبر، آج دیکھو میجورٹی، ارے اللہ، گھر سے نکل کر وضو گھر میں بنا کے مسجد کو آنے تک اللہ کی قسم خوف ہوتا ہے کہیں ہمارا وضو نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر، اور وہ بھی یہ بنگلور ہے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں نے، کچھ بھائیوں نے بتایا مجھے، اللہ اکبر، میٹرو میں آپ سفر کریں ایک بار معلوم ہوگا آپ کو، آپ سفر کرتے رہیں گے، قریب ہے، ہمارے مسلم خواتین، ہماری بچیاں جو کالج میں پڑھنے والی ہیں، قسم اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں، میٹرو اسٹیشن میں انٹر ہونے سے پہلے برقع بیگ میں، اور پھر جب رات میں عصر کو جب کالج سے گھر آتی ہیں اس ٹائم پہ جب میٹرو اسٹیشن پہ ایگزٹ ہوتی ہیں تب برقع نکال کے پہنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اگر تقوی کا لباس ہونا، یہ چیز تم ابا کے سامنے بھی برقع پہنی ہوئی رہتی تھیں، لوگوں کے سامنے بھی برقع پہنی رہتی تھی، تو سمجھ رہے ہیں؟ لباس التقویٰ، یہ تقوی کا لباس نہیں ہے۔ اس لیے ابو کے سامنے کچھ اور پردہ، اپنے فرینڈ سرکل کے سامنے کچھ اور پردہ، میٹرو میں کچھ اور پردہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے میرے بھائی اپنے آپ کو دیکھو خصوصیت کے ساتھ۔ میرے ماں اور بہنوں سے میری بنتی ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جیسے آپ اپنے ابو کے، اپنی فیملی ممبرز کے سامنے رہتی ہیں، باہر بھی رہنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں، اس کو ویئر کریں، آپ تقوی کے لباس کو ویئر کریں اللہ رب العالمین۔ اسی لیے دیکھو ایک شاعر کہتا ہے، دیکھو یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت، یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت، کپڑوں کے دریچوں سے جسم جھانک رہے ہیں۔ یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت، کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر، میں کچھ بھی مثالیں نہیں دے سکتا، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں میرے الفاظ کو رکھ کر، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسٹاپ لگا دیا میں، آپ خود اسپیس چھوڑ دیا، آپ خود فل کر لے سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ فَلْيَعْوَذْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، فرق نہیں کر پاتے بھائی، اللہ اکبر، یہ مسلم ہیں یا پھر نان مسلم ہیں، فرق نہیں کر پاتے۔
یہ ہمارے مسلم خواتین کی حالت ہے جو بالکل ماڈرن کلچر ماڈرن بننا چاہتی ہیں اور پھر ویسٹرن کلچر کو اپنا ایک لاہے عمل بنانا چاہتی ہیں، ان کی بات ہے یہ۔ اور میں آپ کو یہاں تک بھی بتاؤں، مسلم گھرانوں میں اور بالکل پریکٹسنگ مسلم جو ہیں ان کے گھروں میں بھی ایسی چیزیں ہیں، مطلب گھر میں بالکل اللہ اللہ، باہر جاتے ہی برقع ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے میرے بھائی۔ یہ بات ہے میرے بھائی کہ دیکھو ستر جو ہے نا وہ زیادہ گھر میں کیا ہے، نامحرم کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی، غیر محرم کتنے ہوتے ہیں، محرم کتنے ہوتے ہیں، باہر ہے اصل پردہ، گھر میں اتنا زیادہ میٹر نہیں ہے، باہر اصل پردہ ہے، باہر پردہ نہیں، گھر میں پردہ کرے تو فائدہ کیا بولو آپ۔ اس لیے میرے بھائی باہر پردے کی عادت آپ کو اور مجھ کو ہونا چاہیے، اور نصیحت کرنا چاہیے، وارن کرنا چاہیے، MBBS بنو نہ بنو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ اور خصوصیت کے ساتھ ایک بات کو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا، ان بچیوں کو بچپن میں اسکرٹ پہنا کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے، ایسے ویسے کپڑے پہنا کے جب میں نے رفت ڈال دیا ہے، وہ بچیاں بڑے ہو کے کیا خواہش کریں گی، برقع پہننے کی، حجاب پہننے کی؟ نہیں، بچپن میں ہم نے ان کو ویسا بنا دیا، جب ویسے بن گئے وہ بڑے ہو کر بھی ان کی خواہش کیا ہوگی، اسکرٹ پہنوں گی، لیگنز پہنوں گی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنوں گی، اچھی دکھوں گی۔ بچی کو بچپن سے اسی حساب میں اچھا لگتا ہے، برقع پہنیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ آج کل الامان والحفیظ برقعے کے بھی ایسے ایسے سٹائلز آ گئے، الامان والحفیظ، برقع نہ پہنتے تو اچھا ہوتا بولتا جان، سمجھ رہے ہیں بات؟ آج ہو رہا ہے یہ مارکیٹ میں، آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان سب چیزوں کو۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے میرے بھائی۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین کہتا ہے وریشا، دیکھو لباس جتنا تمہاری اللہ رب العالمین نے استطاعت دے رکھی ہے، کیپیسٹی دے رکھی ہے، اس کے مطابق پہنو۔ اللہ رب العالمین آگے کی آیت، اور میری اس تراویح کی سب سے لاسٹ آیت، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ دیکھو خصوصیت کے ساتھ اللہ اس بات کو ہائلائٹ کرتا ہے، مسجد کو آنے میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا سوار کیا ہو، اچھے بن کے آؤ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لیکن یہاں ہمارا الٹا زاویہ ہے، جتنے ہو سکے اتنا بالکل مطلب لنگی ٹی شرٹ ڈال لے کے آ جاتے ہیں، بہت آرام، فری رہنا ہمیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ فری رہیے بھائی، لیکن اچھے کپڑے پہن کے آئیے، آپ اچھے کپڑے پہن کے آئیے۔ اور ایک چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں، الامان والحفیظ سنتے ہوئے، اور آپ خود دیکھے ہوں گے پہلی صف میں آ کے کھڑتے ہیں جناب، کون کرتے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں، ایڈوانس معافی، آگے کھڑتے ہیں پہلے، ماشاءاللہ پہلی صف میں آئیں، بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، لیکن ماشاءاللہ سے شرٹ یا پھر ٹی شرٹ چھوٹا ہوتا ہے، پیچھے کے لوگوں کی پوری نماز خراب۔ یہ کپڑے بھی جائز نہیں، مسجد آتے وقت ایسے کپڑے پہن کے آئیں کہ آپ کا سطر کھلے نہیں، لوگ آپ کے سطر کو دیکھیں نہیں۔ فلیعوذ باللہ، کیسے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا بولو حضرت، ایسا بولتے ہیں ہمیں، کیا بولیں ہم، بولتے رہتے ہیں ہم۔ اس لیے میرے بھائی جتنا ہو سکے اتنا بڑا شرٹ پہن کے آئے تاکہ آپ کا سطر محفوظ رہے، ہم ہمارے سطر کے بعد آپ کے سطر کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ مسجد آتے وقت اچھے کپڑے پہن کے آئیں، یہ سنت ہے۔ دیکھو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مسجد کو جاتے دلہا بن کے جاتے ہیں۔ کیسے؟ دلہا بن کے جاتے، زبردست تیار، بالکل زبردست، اس زمانے کے اعتبار سے جتنے اچھے کپڑے ہوتے، کپڑے پہنتے، سرما لگاتے، عطر لگاتے، پھر مسواک کرتے، زبردست انداز سے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو پوچھا حضرت حسن آپ مسجد ایسے جاتے ہیں جیسے دلہا ہے، کیوں ایسے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فإنی اتجمل لربہ، میں خوبصورت اللہ کے لیے ہو رہا ہوں، مجھے خوبصورت بننا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ مسجد کو آنے سے پہلے آپ بہتر انداز سے کپڑے پہن کے آئیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب بھی نماز پڑھاتا ہوں میں، پہلی صف کے اوپر نظر رہتی ہے، سیکنڈ صف، تھرڈ، فورتھ صف کے اوپر نظر نہیں رہتی میری۔ دیکھو میرے بھائی کبھی بھی بولتے رہتا ہوں میں خود بھی اس بات کا اول مخاطب ہوں، پینٹ ٹکنے کے نیچے، یہ بھی مینرز کے خلاف ہے، یہ شریعت اسلام کہتی ہے کہ نہیں رکھ سکتے، تم نہیں رکھ سکتے۔ آج الٹا ہو گیا، خواتین ٹکنے کے اوپر، مرد ٹکنے کے نیچے، سمجھ رہے ہیں؟ روڈ پہ ایسے جاتے ہیں مرد، میونسپلٹی کا کام کم کر دیتے ہیں، پورا کچرا پینٹ میں لگ کے رہتا۔ فلیعوذ باللہ میرے بھائی، نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ دیکھو ٹکنے کے نیچے پینٹ آ گئی
تم چاہو نہ چاہو ایٹیٹیوڈ تمہارے اندر آ گیا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اتنا ایٹیٹیوڈ سے اکڑ کر نہ چل کہ تیرے چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو ان پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے. اکڑ کے مت چل. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کپڑے ویئر ہی اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگوں کو میری حیثیت کا اندازہ ہو, میں کیا ہوں, میرا پریسٹیج, میرا اسٹیٹس لوگوں کو معلوم پڑے, اس نیت سے پہن لے گا, کل روز قیامت علی رؤوس الخلائق پورے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر کے ذلیل بھرا لباس پہنائے گا. اتنا ایٹیٹیوڈ تھا. اب یہ پہن, سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اسی لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دیکھو لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ قیلا. کل روز قیامت سب سے بڑی محرومی اگر کسی شخص کی ہوگی تو یہ ہوگا اللہ رب العالمین نظر کرم نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں اسے. اللہ اکبر. تخنے کے نیچے پینٹ نہیں دیکھے گا, اللہ نہیں دیکھے گا, اور اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں. تکبر تو آ جاتا ہے اس میں, دیکھے گا بھی نہیں, حساب بھی نہیں لے گا, اور پھر پاک بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا میرے بھائی. اسی لیے آپ دیکھو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مرض الموت کے قریب ہیں. ان کو ابو لولو فیروز نے معلوم ہے نا فجر میں مار دیا. سو رہے ہیں, بستر مرگ پہ ہیں. ایک نوجوان آتا ہے, کہتا ہے کہ یا عمر امیر المؤمنین, آپ اتنے بڑے بڑے کام کیے, 22 لاکھ مربع میل کے تنے تنہا آپ بادشاہ ہیں, آپ کی سیرت ایسی ہے کہ رومن پرشین پڑھتے ہیں آپ کی سیرت زبردست, آپ اتنے بڑے خلیفہ کی آپ کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی, زبردست. جب وہ انسان جاتے رہتا ہے, حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں بھائی ادھر آؤ, یا اخی تعال, آؤ ادھر. کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس کی پینٹ ٹکنے کے نیچے ہوتی ہے. اب یہ حضرت عمر بن الخطاب کے پیٹ میں 9 گھوپ دیا گیا ہے. اتنی حالت میں بھی حضرت عمر بن الخطاب اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخی ارفع ازارک, میرے بھائی تو سب مجھے جو بولا نا سر آنکھوں پر پھر تیری پینٹ ٹکنے کے نیچے اوپر کرو اس کو. فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. اوپر کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں, پینٹ اوپر کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ یہ تقوی کا سبب ہے, اللہ کو ڈرنے کا سبب ہے, اور تیرے کپڑوں کی پاکیزگی ہے. ان لوگوں کو دیکھو آپ جن کی پینٹ ٹکنے کے نیچے رہتی ہے, بہت گندے رہتی ہیں ان کی پینٹ. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ واشنگ مشین میں پاک نہیں ہوتی, علیحدہ محنت کرنا پڑتا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اسی لیے میرے بھائی یہ کپڑوں کی بھی پاکی کا سبب ہے اور دل کی پاکی کا بھی سبب ہے. آپ کو اور مجھ کو کرنا ہے. آخری بات, اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں لباس التقویٰ کہا. تقوی کا لباس کیا ہے معلوم؟ دیکھو یہ جسم کا لباس ہے. یہ کس کا لباس ہے؟ جسم کا. بہت بڑی مطلب پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں میں. یہ جسم کا لباس ہے. یہ ایک لباس اور ایک ہے جو روح کا لباس ہے, اسی کو اللہ کہتا ہے تقوی کا لباس. وہ لباس التقویٰ. یہ لباس خراب ہو, پھٹا ہوا ہو, استری نہ ہو, پریس نہ کیا ہوگا, کچھ نہیں. روح کا جو لباس ہے اس کو جتنا اچھا رکھو گے اتنا تم مرنے کے بعد تم ننگی جانا ہے. کون کپڑے پہن کے جائے گا بھائی؟ کوئی کپڑے پہن کے نہیں جائے گا. سمجھ رہے بات آپ؟ پورے ننگے ہی جانا ہے. کون کفن تھوڑا 2-3 گھنٹیاں کھول دیے ختم ہو گئے. سمجھ آپ تو کفن چور بھی ہیں ماشاءاللہ. سمجھ رہے بات آپ؟ تو اسی لیے دیکھو شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ وہ لباس التقویٰ کا مطلب مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جسم کا لباس ہے, روح کا لباس ہے, اس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ لباس التقویٰ, تقوی کا لباس. اس کو جتنا سیکیور رکھو گے یہ تمہیں اتنا پروٹیکٹ کرے گا قیامت کے دن. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ کتنا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. دیکھو تکبر سے بچائے گا لباس التقویٰ, تکبر سے بچائے گا. لوگوں کے سامنے تم جتنا بھولے بن رہے ہو, آؤٹ آف اسٹیشن بھی جاؤ تو اتنے بھولے بن کے دکھاؤ گے تم. لوگوں کے سامنے کچھ اور, وہاں کچھ اور, گھر میں کچھ اور, بازار میں کچھ اور. نہیں, سب جگہ ایک ہی ایٹیٹیوڈ کو مینیج کر کے چلو گے تم. تکبر سے بچ جاؤ گے اگر لباس التقویٰ کو اگر تم بلڈ کرتے رہے. اور دوسرا اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے. میں ہوں ماشاءاللہ خطبہ دے رہا ہوں, بیان دے رہا ہوں, درس دے رہا ہوں, تفسیر قرآن کر رہا ہوں, آپ سب بیٹھ کے سن رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ. حضرت سب سے بڑی تقوی کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں گھر جاؤں یا پھر آؤٹ آف اسٹیشن جاؤں تو میں حضرت ہوں یا پھر, سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وہ ہے سب سے بڑی بات. اسی لیے اللہ کی نافرمانی بچانے کا ایک سب سے اہم ذریعہ لباس التقویٰ. بے حیائی کے کاموں سے, میٹرو سے پہلے جو ایمان, میٹرو کے بعد بھی, میٹرو کے اندر بھی وہ ایمان.
جو نارمل جو جہاں چل رہی حالت وہ حساب سے بیان کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات ہے، آپ کو آؤٹ آف اسٹیشن بھی، آپ کے گھر کے اندر بھی، آپ کے باہر بھی، بازار میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو لباس التقوی پروٹیکٹ کرتا ہے ہر برائی سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر برائی سے آپ کی سب سے بڑی پرائیویسی یہ ہے، اس کو مینیج کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے رسول کو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی اپنے اندر کے لباس کو پاک کرو، یہی وہی لباس ہے، وہ لباس التقوی، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشے، اللہم آمین۔ پھر سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو مسجد تقوی اہل الحدیث میسور سے چند احباب آئے ہوئے ہیں، ان کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ 5 لاکھ آپ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ جاتے ہوئے دیتے ہوئے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔